اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس اہم پریس بریفنگ کو کور کر رہے ہیں۔ آج کی صوبائی کابینہ کا 44واں اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر قیادت ہوا، جس میں صوبائی کابینہ کے ممبران سمیت چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور سیکرٹری صاحبان نے بھی شرکت کی۔ پچھلی کابینہ اجلاسوں کی طرح اس اجلاس میں بھی بہت اہم فیصلے ہوئے، اور کابینہ اجلاس کا ابتدائیہ کابینہ ممبران اور تمام کابینہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو خراج تحسین سے شروع ہوا کہ ان کی قیادت میں صوبائی حکومت صوبہ خیبر پختونخوا ترقی کی جانب گامزن ہے۔ کچھ اہم منصوبہ جات کے اوپر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جن میں قبائلی اضلاع کا انضمام، مرجر، یونیورسل ہیلتھ کوریج جو خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو 10 لاکھ روپے تک صحت سہولت فراہم کرے گی صحت انصاف پروگرام کے تحت۔ انرجی سیکٹر میں خیبر پختونخوا جو زبردست کام کر رہی ہے، انرجی سیکٹر میں جو ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، آج بھی اہم فیصلے ہوئے۔ رشکئی اسپیشل اکنامک زون کا ڈیولپمنٹ جو ترقیاتی معاہدہ ہے، وہ جو پہلا صنعتی زون بنے گا سی پیک کے تحت، اس میں خیبر پختونخوا نے لیڈ کیا۔ اس کے علاوہ سوات موٹر وے کا فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا، سوات موٹر وے فیز 2 جو ہے اس کی فیزیبلٹی کی منظوری دے دی گئی۔ پشاور ڈی آئی خان موٹر وے، چکدرہ ٹو دیر موٹر وے، خیبر پاس اکنامک کوریڈور اور تورخم بارڈر کی 24 گھنٹے اوپننگ، یہ موجودہ صوبائی حکومت کے سر یہ چند جو میگا پروجیکٹس ہیں، یہ موجودہ صوبائی حکومت کے سر یہ سہرا جاتا ہے۔ آج کی صوبائی کابینہ کا اجلاس ایک سب سے اہم فیصلے سے ہوا کہ ہم جو امپلائمنٹ ہے، جو روزگار کی سہولیات ہے، وہ ہم پرووائڈ کریں گے اپنی یوتھ کو، اپنے خیبر پختونخوا کے باسیوں کو، وہ تھرو انڈسٹریلائزیشن۔ صوبائی کابینہ نے پہور 18 میگا واٹ کی جو ویلنگ کے ذریعے معاہدہ تھا، اس کو انڈورس کیا، اور اس کے ساتھ 137 میگا واٹ جو ہمارا ملکن 3، درلخوڑ، رنولیا، جبوڑی اور مچئی، یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں، جس سے 137 میگا واٹ کی بجلی پروڈیوس ہوگی، اور اس سے خیبر پختونخوا حکومت کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کرے گا، بلکہ یہ انڈسٹریز کو ایٹ کاسٹ بینیفٹ تھرو کمپٹیٹیو بڈنگز دے گا۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت نے آج فیصلہ کیا ویلنگ کے تھرو، اور جو نیپرا کے چارجز ہیں اس کو ڈیڈکٹ کر کے جس کاسٹ پہ خیبر پختونخوا حکومت کو یہ پڑے گا، اسی سے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم انڈسٹری کو پرووائڈ کریں گے، اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پروڈیوس ہوں گے، جو ہمارے تحریک انصاف کی وفاقی اور صوبائی حکومت کا ایجنڈا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ میں تقریباً 18 ریگولر ایجنڈا آئٹمز اور 5 ایڈیشنل ایجنڈا آئٹمز بھی ڈسکس ہوئے، جس میں کچھ ڈیفر ہوئے اور کچھ کے حوالے سے خصوصی ہدایات بھی ملی۔ میرے ساتھ ابھی موجود ہے ہمارے صوبائی وزیر تعلیم شاہرام خان ترکئی صاحب، جو تعلیم کے حوالے سے آج ایک اہم فیصلہ ہوا اس کے اوپر بریف کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ میاں خلیق الرحمان جو ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آٹے اور شوگر کے حوالے سے جو اہم فیصلے ہوئے اس کے بارے میں وہ ہمیں آگاہ کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب شاہرام ترکئی سے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو آج ایک اہم فیصلہ ہوا ہے، جس سے سب پیرنٹس کو، سب اسٹوڈنٹس کو بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے، وہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو یہ اہم فیصلہ ہوا پچھلی کابینہ اجلاسوں میں بھی کہ انرجی سیکٹر کے اوپر، منرلز، انڈسٹریلائزیشن، اس کے اوپر جو خیبر پختونخوا حکومت بہت بڑے فیصلے کر رہی ہے، لیکن ہمارا جو منشور کے اہم حصے ہیں، صحت اور تعلیم، ہم اس کو بھی نہیں بھولے، اور عوام کی فلاح و بہبود میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں۔ تو تعلیم کے حوالے سے شاہرام ترکئی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آج جو اہم قانون سازی ہے وہ کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور جلد اسمبلی کے فلور پہ ہوگی۔ اوور ٹو شاہرام ترکئی صاحب۔ تھینک یو جی، شکریہ کامران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کامران نے آپ کو بتایا کہ تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ بل خیبر پختونخوا کی کابینہ نے آج اپروو کروایا، اور ابھی اسمبلی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جو خیبر پختونخوا اسکول بیگز ویٹ لمیٹیشن ایکٹ ہم نے آج کابینہ سے پاس کروایا، جس میں بچوں کے جو اسکول کے بیگ ہیں
ان کی جو سائز ہے, ان کا جو ویٹ ہے, سوری جس کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہے. سارے پیرنٹس, میں خود اور بہت سارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں, ان سب کو, ان بچوں کو خیبر پختونخوا میں اسپیشلی آج بڑی خوشی ہے انشاءاللہ کہ اس کو ہم کابینہ سے پاس کروایا ہے. اور اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ویٹ ہم نے ڈٹرمن کیا ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ اسکول بیگس پہ ویٹ ڈٹرمن کرتی ہے ایج کے حساب سے اور ان کے ویٹ کے حساب سے. تو اس حساب سے اس سٹینڈرڈز کو رکھتے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر, باقی ان کے آرگنائزیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مل کے انہوں نے اس قانون کو تیار کیا, جس میں گریڈ 1 یا پری جو اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے 1.5 kg, گریڈ 1 کے لیے 2.4 kg, گریڈ 2 کے لیے 2.6 اور اس طرح 12 گریڈ تک 7 kg تک. وہ پوری لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جو کہ ویٹ ڈٹرمن کیا. ویٹ ڈٹرمن کے لیے خیبر پختونخوا کی جو ڈپارٹمنٹس اور جو ٹیم تھی یہ باقاعدہ اسکولز گئی, انہوں نے کتابیں ویٹ کی, ان کا گرامے جو اس کے پیپر سائز پورا, اور پھر پورا کریکولم, اور پھر اس پہ ٹیچرز اور سارے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی کہ کون کون سے بکس کلاس میں بچوں کو ضروری ہوتے ہیں, کون سے الٹرنیٹیو ڈے پہ لائے جا سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا. دوسری بات یہ ہے تو ایک بڑا ریلیف ہے بچوں کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے خوشی کا دن ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی اسکول میں, لت سے اگر پبلک اسکول ہے اور وہ اس آرڈر کو یا اس قانون کو نہیں مانیں گے, تو اس کے لیے جو اسکول کا ہیڈ ہوگا سرکاری اسکول میں, اس کے خلاف END رولز کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی اگر وہ یہ قانون وائلیٹ کرے گا. اور جو پرائیویٹ اسکول ہے اس کے لیے تقریباً 2 لاکھ تک, اگر کوئی اسکول اس کو وائلیٹ کرے گا تو 2 لاکھ تک اس پہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا بنیادی, اور خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے, میں پھر ریپیٹ کروں, جو پاکستان میں یہ انیشیٹو لے رہا ہے, اور انشاءاللہ جب یہ پاس ہوگا تو پورے پاکستان کو اس کو فالو کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا جی, جو فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو جی. بہت شکریہ شہرام ترکی صاحب. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا بلکہ عمومی طور پر پورے پاکستان میں آٹے اور شوگر کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات زیر بحث ہیں. تو آج بھی صوبائی کابینہ میں اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی کہ جو موجودہ صورتحال ہے گندم کی اور شوگر کی, اس کو کیسے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کوپ اپ کر رہی ہے, ہماری منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آگے کا کیا لائحہ عمل ہے. تو اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت مجموعی طور پر پاسکو سے 5 لاکھ میٹرک ٹن خرید رہی ہے, کمٹمنٹ ہو چکی ہے ان کے ساتھ, جس میں 2 لاکھ میٹرک ٹن آلریڈی خیبر پختونخوا حکومت ریسیو کر چکی ہے. جو تیسرا لاکھ ہے وہ بھی ہمیں ریسیو ہو رہا ہے چنکس میں. تو ہم ٹوٹل جو ہے وہ 5 لاکھ میٹرک ٹن پاسکو سے گندم خریدیں گے. اس کے علاوہ جو صوبائی کابینہ نے منظوری دی تھی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے تھرو امپورٹ کی, تو اس میں بھی 1,60,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ تقریباً اگلے 15 سے 20 دن میں خیبر پختونخوا حکومت کو ریسیو ہو جائیں گے. اور 2,90,000 میٹرک ٹن وہ آلریڈی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی ہے. یہ ٹوٹل تقریباً 4.5 لاکھ میٹرک ٹن تھا. تو 2,90,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ آلریڈی مختلف فیزز میں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی کا جو ادارہ ہے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان, ان کے تھرو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ سبسڈی پرووائڈ کر رہی ہے بہت بڑی اماؤنٹ کی عوام کو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا میں آلریڈی جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے ہماری گندم کی پروڈکشن کی, لیکن اس کے باوجود حکومت خیبر پختونخوا تقریباً جولائی اور اگست سے ریلیزز دے رہی ہے فلور ملز کو, آٹے کی ملوں کو سبسڈائز ریٹوں پہ. اور خیبر پختونخوا میں 860 روپے کے حساب سے 20 کلو کا تیلا مل رہا ہے عوام کو, اینڈ یوزر کو. اس کے برعکس اگر آپ دیکھ لیں تو سندھ حکومت کے پاس سٹورڈ گندم ہے لیکن وہ عوام کو ریلیز نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ سچویشن بڑی کریٹیکل ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں الحمدللہ ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو
ریلیزز ہیں وہ ہم نے جولائی اور اگست سے شروع کی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ حالات بنسبت بہت اچھے ہیں. اور جب یہ امپورٹ بھی آ جائے گا اس کے اوپر بھی خیبر پختونخوا حکومت بہت زیادہ سبسڈی دے رہی ہے، تو اس سے بھی اوور آل حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ مزید جو امپورٹ ہوگا اور ہم پاسکو سے ہمارے پاس گندم آئے گی تو اس سے حالات نارمل ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کا بھی انیشیٹ کیا ہے پشاور کے حیات آباد سے، کہ براؤن روٹی جو صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس کے لیے ایک کابینہ نے ٹاسک اسائن کیا ہے ہمارے میاں خلیق الرحمان صاحب کو کہ وہ اس کو لیڈ کریں، اور اس کے ساتھ شوکت یوسفزئی جو منسٹر فار لیبر ہیں، کہ براؤن روٹی کو ہم کیسے اس کے اوپر لے کر جایا جا سکتا ہے جو صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور جس سے یہ جو فائن آٹا اور سپر فائن آٹا کا جو مافیا ہے ان کے اوپر ایک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آٹے کی ملوں کو جو گندم ریلیز کر رہے ہیں اس میں ایک مانیٹرنگ کا میکانزم خلیق الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم نے ڈیوائز کیا ہے، جس میں ولیج کونسل کا سیکٹری، جس کے ساتھ جو ریونیو آفیسر ہے جو پٹواری ہے، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ، اس کو ایک ریگرس میکانزم کے تحت ہر ولیج کونسل اور یونین کونسل میں ڈسٹریبیوشن ہوگی، اور یہ اینڈ یوزر تک پہنچانا جو ہے یہ اس کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی. اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی برتی گئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. تو یہ آٹے اور گندم کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا. یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا ایک گندم کی پروڈکشن کے حوالے سے ڈیفیسٹ صوبہ ہے. ہماری 4.3 ملین کی پروڈکشن میں سے خیبر پختونخوا صرف 1.1 ملین ٹن گندم پروڈیوس کرتا ہے. 3.2 ملین کی ہماری ڈپینڈنسی اور صوبوں کے اوپر ہے یا ہم امپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے جولائی اور اگست سے ریلیزز شروع کی ہیں. اور اس کے برعکس سندھ میں جو ہے وہاں پہ لوگوں کو بہت مشکلات ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے خیبر پختونخوا اور پنجاب جو ہے وہ بہت پہلے سے ریلیزز دے رہی ہے، اور سندھ میں جو ہے معاملہ ابھی تک جو ہے وہ خاطر خواہ ادھر عوام تک ریلیف نہیں پہنچ رہا. اس کے علاوہ قبائلی اضلاع کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات ہوئی وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ. وہ خیبر پختونخوا کابینہ نے آج ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جس کی سربراہی کریں گے لاء منسٹر صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے قبائلی اضلاع سے جو 2 کابینہ ممبران ہیں جس میں اقبال وزیر اور انور زیب، ان کو یہ ٹاسک اسائن کیا گیا کہ یہ اگلے کیبنٹ کے اجلاس تک الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ پیش کریں، جس میں عدالت کا نظام جو ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک کورسپونڈنس میں ایک ایسی قانون سازی لے کر آئی جائے جس میں ہمارا جو روایتی جرگہ سسٹم ہے اس کو بھی فروغ ملے، ہماری روایات کو بھی فروغ ملے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کرمنل اور سول سسٹم کے ساتھ بھی الائنڈ ہو. تو یہ ایک آج اہم فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں قبائلی اضلاع میں FCR کے بعد ایک جرگہ سسٹم کو ایک منظم طریقے سے لے کر آنا تھا، اور ایک قانون کے تحت، تاکہ ایک قانون کے ذریعے جو ہے وہاں پہ جرگہ سسٹم کو اور جو عدالتی سسٹم ہے سب کو یونیفارملی دیکھا جائے. تو یہ آج ایک اہم فیصلہ ہوا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے ڈرافٹ رولز پاس کیے ہیں. بوائلرز اور ویسل ایکٹ کے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے پیش کیا، اور وہ ایشوز بھی دیکھے گئے کہ جو انڈسٹریز کو جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں ان کے اوپر جو انسپیکشن کا رجیم ہے اس کو منیمائز کیا جائے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کو ہم نے سب سے ٹاپ پریورٹی پہ رکھا کہ کسی بھی انڈسٹریلسٹ کو، کسی بھی ٹریڈر کو کسی قسم کی انسپیکشن رجیم کے تحت ان کو ہراس نہ کیا جائے، اور کم از کم انسپیکشنز کو انشور کیا جائے تاکہ وہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جو بزنسز ہیں، ٹریڈز ہیں اور انڈسٹری ہے اس کو فروغ مل سکے. ایک اور اہم اسٹریٹجی جو خیبر پختونخوا حکومت نے آج کابینہ نے منظوری دے دی وہ ہے پروونشل کامرس اینڈ ٹریڈ اسٹریٹجی. یوزولی انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے ہمارا ایک پورا انڈسٹریل پالیسی ہے، لیکن ٹریڈ اور کامرس کے حوالے سے آج خیبر پختونخوا نے پورے پاکستان میں آج لیڈ کیا ہے کہ ٹریڈ اور کامرس کے حوالے سے ہم نے اپنی پریورٹیز کیا کیا رکھنی ہے. اسپیشلی جب ہم CPEC کو دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اس میں لیڈ کر رہا ہے، خیبر پاس اکنامک کوریڈور کو، اور سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن کا جو ہمارا پورا روٹ ہے ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. یہ سب سے پہلی اسٹریٹجی ہے جو پاکستان میں کوئی بھی حکومت پروڈیوس کر رہی ہے، اور جس سے اس پالیسی میں باقاعدہ طور پر انڈیکیٹرز پرووائڈ کیے گئے کہ بارڈر بازارز کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے.
ویئر ہاؤسز ہم بنائیں گے بارڈرز کے اوپر, یا جو ٹریڈز ہیں ہمارے طورخم بارڈر کے اوپر, یا واخان, انگور اڈا, خرلاچی, یہ جو ہمارے امپورٹنٹ بارڈرز ہیں جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو ایک نئے ٹریڈ اور ٹریڈ کوریڈورز مل سکتے ہیں, یہاں پہ روزگار کے مواقع ہو سکتے ہیں خیبر پاس اکنامک کوریڈور سے. تو یہ آج اسٹریٹجی کیبنٹ نے منظور کی, جس میں ہم ٹریڈ ایکسپوز بھی کنڈکٹ کریں گے. اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اور کابینہ نے یہ ہدایات جاری کی کہ ایک آپریشنل پلان دے دیا جائے, جس کے ساتھ ساتھ جو اس کے کاسٹس ہیں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی انشور کرائے جا سکیں. اس کے علاوہ کیبنٹ نے آج ایک اور اہم فیصلہ کیا کہ جو ہمارے صوبائی جو ڈپازٹس ہم رکھتے ہیں بینکس میں, اس کے حوالے سے ایک زمانے میں 2006-07 میں یہ تھا کہ 27% بینک آف خیبر کے پاس ہمارے اٹانومس باڈیز, گورنمنٹ باڈیز, ان کے ڈپازٹس جاتے تھے, اور 73% باقی بینکس کے پاس. لیکن انفارچونیٹلی پچھلی گورنمنٹس نے, ہماری جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس سے پہلی کی گورنمنٹس نے اس کو ریڈیوس کیا, جس کی وجہ سے بینک آف خیبر سے بار بار ریکمنڈیشنز آ رہی تھی کہ ہمارے پاس جو ڈپازٹس ہیں اس کو انکریز کیا جائے. آج خیبر پختونخوا نے اس کو 10% سے 20% تک بڑھا دیا, جو کہ پچھلی حکومتوں نے اس کو 10% رکھا تھا. 20% ہوگا اور 80% باقی بینکوں میں, اور اس کو ہم گریجولی دیکھیں گے کہ بینک آف خیبر کی ہم کیپیسٹی بڑھا سکیں. ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے شاہرام خان ترکی نے بتایا کہ جو اسکول بیگز ہیں اس کی ویٹیج کو ڈیفائن کیا گیا, اور جو اس کے ساتھ کمپلائنس نہیں کریں گے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ابھی سیلاب گزرے ہیں اس کی فارمل انڈورسمنٹ دی کابینہ نے, کہ جو سیلاب کی صورتحال تھی وہاں پہ تقریباً 20 دن جو ایمرجنسی کی سچویشن تھی, وہ کابینہ نے فارمل انڈورسمنٹ دے دی کہ ایمرجنسی وہاں پہ ڈکلیئر ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, BHUs, RHCs, کیٹیگری A, B, C, D ہاسپٹلز, ان کے لیے ایک سارٹ آف کمیٹی بنائی جائے پروونشل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, جس میں لوکل کمیونٹی کو اونرشپ ملے, اور وہ جو ہے آگے ان ہیلتھ فیسلٹیز کی سپرویژن بھی کرے اور ان کو اسسٹ بھی کرے. تو اس کے بارے میں بہت جلد اگلی کیبنٹ میں اس کا بھی پروپوزل آ جائے گا. یہ اوور آل خیبر پختونخوا کی کابینہ کے چیدہ نکات تھے جو ہم نے بتائے. اس کے علاوہ جو ہمارے ویٹ فلور کے حوالے سے جو سچویشن ہے, اس میں کسان دوست پروگرام جو ہماری سابقہ کابینہ نے اپروول دی تھی, اس کے لیے کام کو جو قانونی جو پروسیجرز ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کسان دوست پروگرام کے لیے بھی ان کو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ وہ جلد از جلد ان پروسیجرز کو پورا کرے تاکہ خیبر پختونخوا گندم کی پیداوار میں آگے بڑھ سکے. اور یہ جو ہمارا جو آٹے اور گندم کی سچویشن ہے, اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور صوبائی حکومت نے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم ٹائیگر فورس کی سروسز بھی لے سکتے ہیں, تاکہ ہم ہر جگہ پہ یہ مانیٹر کر سکیں کہ جو خیبر پختونخوا حکومت جو سبسڈی دے رہی ہے اربوں روپے کی, وہ اینڈ یوزر تک پہنچ سکے. اور جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو فلور ملز, جو آٹا ڈیلران, وہ اگر کسی قسم کی غفلت برتیں گے یا کسی قسم کی اینڈ یوزر تک آٹا یا گندم کی پروویژن یقینی نہیں بنائیں گے, تو ان کے ساتھ آخری ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور کسی قسم کی ٹالرنس اس کے اوپر نہیں ہوگی. ACs اور DCs کو بھی اسپیشل ٹاسک اسائن کیا گیا, اور صوبائی کابینہ کے ممبران جن میں سے منسٹرز اور MPAs کو بھی یہ ہدایات جاری ہوئی کہ وہ اپنے حلقوں میں جائیں اور صورتحال کو مانیٹر کریں, اور جہاں پہ بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یا کوئی ہورڈنگ کر رہے ہیں یا ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا قیمتیں زیادہ ہیں, تو وہ صوبائی حکومت ہمارے میاں خلیق الرحمان جو منسٹری ہے ان کو رپورٹ کرے تاکہ ان کے اوپر ایز سون ایز پاسبل ایکشن لیا جا سکے. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اب ہم اس کو بالکل اپ فرنٹ لے رہے ہیں ان ایشوز کو, اور کہیں پہ اگر کوئی کوتاہی نظر آئی تو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ.